بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ مولا علی مشکل کشا کا قول مبارک ہے کہ میں ہر زمانے میں صورتیں بدل بدل کر آتا رہا جس صورت میں رحمان چاہتا ہے۔ ہر دور میں مولا علی مشکل کشا صورتیں بدل بدل کر، نام بدل بدل کر آتا رہا ہے۔ مولا علی کا ایک معروف خطبہ ہے جو 8 کتابوں میں نے پڑھا ہے، اور اس سے زائد پتہ نہیں کتنے کتابوں میں ہوگا۔ ان کتابوں کے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اور بعد میں مولا کا یہ عجیب و غریب خطبہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی کتاب کی نام ہے معانی الاخبار، دوسری کتاب کی نام ہے اسماء و القاب امیر المومنین، تیسری کتاب کی نام ہے مناقب مرتضوی، چوتھی کتاب کی نام ہے الانوار العلویہ والاسرار المرتضیہ، پانچویں کتاب کی نام ہے الفضائل ابن شازان القمی، چھٹی کتاب کی نام ہے اسرار اسماء المعصومین، ساتویں کتاب کی نام ہے مناقب السادت الکرام، آٹھویں کتاب کی نام ہے کتاب مبین۔ ان 8 کتابوں میں مولا علی مشکل کشا کا خطبہ موجود ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ میں ہر قوم، ہر گروہ میں میرا الگ الگ نام ہے۔ عرب مجھے حل عطا کہتے ہیں، طائف والے مجھے تمہید کہتے ہیں، اہل مکہ مجھے باب البلد کہتے ہیں، ترک مجھے بلیا کہتے ہیں، زنگی مجھے مجیلان کہتے ہیں، ہندو مجھے کشن یعنی کہ شری کرشن کہتے ہیں، فرنگی مجھے حامی عیسیٰ کہتے ہیں، عراق میں امیر النحل کے نام سے مشہور ہوں، خراسان میں حیدر کے نام سے مشہور ہوں، اہل روم مجھے بطریسہ کہتے ہیں، پارسیوں کے نزدیک جبتر ہوں، اہل زنگ میں ہیتر ہوں، اہل حبیشہ کے نزدیک بصر ہوں، عربوں کے نزدیک علی ہوں، ارمن کے نزدیک فریق ہوں۔ اول آسمان پہ میرا نام عبد الحمید ہے، دوسرے آسمان پہ میرا نام عبد المجید ہے، تیسرے آسمان پہ میرا نام عبد الصمد ہے، چوتھے آسمان پہ میرا نام ذوالعالی ہے، پانچویں آسمان پر میرا نام علی الاعلیٰ ہے۔ محمد نے مجھے ابو تراب پکارا، باپ نے میری کنیت ابو الحسن رکھی، ماں نے میری کنیت ابو الاشر اور میرا نام حیدر رکھا۔ الحجر کے صحیفے میں العین ہوں، ابراہیم کے صحیفے میں حزبیل ہوں، انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، توریت میں یری ہوں، زبور میں اری ہوں، قرآن میں علی ہوں۔ لوح محفوظ میں میرا نام کنسوم ہے، قلم میں منسوم ہے، عرش پہ معین ہوں، فرشتوں میں امین ہوں۔ عبرانی مجھے بلقیاتیس کہتے ہیں، سوریانی مجھے شروحیل کہتے ہیں، ارمین کے ہاں کرکر ہوں، سکلاب کے ہاں فیروک ہوں، فارسیوں کے قریب فیروز ہوں، ترکیوں کے نزدیک تیتر ہوں، خزر کے ہاں برین ہوں، نبت کے ہاں کریا ہوں، دیلم کے ہاں بنی ہوں، زنج کے ہاں ہنین ہوں، کوہنا کے ہاں بوی ہوں، جنات کے ہاں حبین ہوں، یعنی جنات مجھے حبین کے نام سے پکارتے ہیں۔ شیاطین کے ہاں مدمر ہوں، براما کے ہاں شیٹ ہوں، حجم کے ہاں شمس ہوں، مومنین کے ہاں صحاب ہوں، کافروں کے لیے سرخ موت ہوں، وحشوں کا کلی ہوں، ہندو کا مہا ہوں، روم کا مرسوم ہوں، نبی کا ناصر ہوں، مشرکین کے لیے لال موت ہوں اور مومنین کے لیے سفید بادل ہوں۔ یہ تھا مولا علی مشکل کشا کا خطبہ کہ ہر قوم، ہر گروہ میں مولا علی کے الگ الگ نام ہیں، ہر مکان میں، ہر جگہ پہ مولا کے الگ الگ نام ہیں، یعنی ہر زمانے میں مولا نام اور صورت بدل بدل کر آتا رہا اور لوگوں کو توحید کی، ولایت کا درس دیتا رہا اور ان کی مشکل کشائی کرتا رہا۔ ہندوؤں میں جو مشہور ولی گزرے ہیں، جو پیر گزرے ہیں، گرو گزرے ہیں، وہ سارے مولا علی کا پیغام دیتے تھے، وہ ولایت علی کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک ہندو میں مشہور شخصیت مہاتما گوتم بدھ، اس کا ایک عجیب و غریب تاریخ میں خواب ہے،
ہندوؤں کی تاریخ میں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح عالم خواب میں مولا علی آ کر کے اس کو ولایت کی تعلیم دے رہا ہے کہ جا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا۔ ہندو کا کتاب ہے، ان میں یہ تاریخ موجود ہے۔ اس کے ایک گیانی شاستری کی زبانی آپ سنیں، جو اس کے مہاتما گوتم بدھ کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن شری پوجیا یعنی کابل پرستش پادما جی اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے کہ ایک دم چیخ کر اٹھ بیٹھے۔ ان کے نینوں میں آنسوں کی بڑی بڑی لڑیاں لٹک رہی تھی اور وہ کسی بڑے ہی دکھ اور کلیش یعنی غم میں دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی چیخ سن کر ان کا وینت یعنی وزیر تعلیم یا منتری چونک اٹھا، جو ان کے پاس نیند کر رہا تھا۔ اس نے بڑے ہی پریم سے تھاپنا دے کر پوچھا، راجکمار جی کیا ہوا؟ کوئی بھیانک سپنا دیکھا ہے یا کس چیز سے ڈر گیا ہے؟ مہاتما جی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، کچھ نہیں منتری جی، دیکھا تو سپنا ہے مگر سپنا نہیں، کچھ اور ہے۔ ہاں کچھ اور ہے۔ اس نے کہا کیا دیکھا ہے؟ منتری نے ان کی بڑی بینتی کی۔ تب مہاتما جی نے کہا، منتری جی تم جانتے ہو میں دھارک یعنی مذہبی کتابیں پستکین سے پڑھتا ہوں، مطلب غور سے پڑھتا ہوں، اور دھرموں کے بکھیڑوں کی چھان بین کرتا ہوں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایشور بھکتی یعنی خدا کی پرستش کی بڑی اچھا رکھتا ہوں۔ میں ایشور بھکتی کی بڑی اچھا رکھتا ہوں اور بھگوان کے چمکدار دیکھنے کے لیے جنگلوں اور بنوں میں چلا جاتا ہوں، اور آج کی کچھ نہ پوچھو کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ کسی پرم آتما نے مجھے ایشرباد دی ہے، یعنی کسی بڑی روح نے مجھے مبارکباد دی ہے۔ کہتا ہے کسی پرم آتما نے مجھے ایشرباد دی ہے کہ تمہاری تپسیا سفل ہو گئی، یعنی تیری عبادت قبول ہو گئی۔ اب جاؤ میرے نام کی مالا جپو، یعنی اب جا کر کے میرا ذکر کرو، جو بھی چاہو گے مل جائے گا۔ میرا نام عالیہ ہے یعنی علی ہے۔ مجھ سے ملنا ہو تو میرا مکان پوتر استہان میں پھٹی ہوئی دیوار کے پاس ہے، یعنی پاک مکان میں شگپ ہوئی دیوار کے پاس میرا مکان ہے۔ مجھے ملنا ہو تو میرا مکان پوتر استہان میں پھٹی ہوئی دیوار کے پاس ہے۔ میں وہاں تمہیں ایک بالک کے روپ میں ملوں گا، یعنی بچے کی صورت میں ملوں گا، مگر وہ سمے ابھی بہت دور ہے، یعنی وہ زمانہ اب بہت دور ہے۔ منتری جی یہ کہہ کر اس نے ایک چمکتی ہوئی تلوار نکالی اور گرجدار آواز میں کہا، دیکھ میں سنگ ہوں یعنی شیر ہوں، مجھے پرمیشور نے سنگ بنا کر بھیجا ہے، یعنی خدا نے مجھے شیر بنا کر بھیجا ہے۔ جا سنسار کو پاپوں سے اور پرادھوں سے روک، من کے روگ ہٹا، ہر دل کو ستھرا کر، پرالبدہ ٹھیک ہو جائے گی، یعنی قسمت بدل جائے گی۔ میں تجھے اپنا غولا اور چینلا بنا کر اس ملک کی شودھنا کے لیے بھیجتا ہوں، یعنی تزکیہ نفس کے لیے بھیج رہا ہوں۔ دھوکہ نہ کھانا، کبھی بھی کشت اور کٹھن وقت آ جائے میرا نام جپنا، میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تھی ہندوؤں کی تاریخ، مہاتما گوتم بدھ کا خواب، اس کے گیانی شاستری کی زبانی، جو ہندوؤں کے کتاب بودھیا چمتکار مطبوعہ افکار پست کالیہ کانپور 1927 میں جو چھپی ہوئی ہے اس میں یہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ مہاتما گوتم بدھ کے خواب کا ایک ایک لفظ اپنی ترجمانی آپ کر رہا ہے۔ مہاتما گوتم کو بتایا گیا کہ میرا نام عالیہ ہے، پھر اس جملے پہ غور کریں، مجھے ملنا ہو تو میرا مکان پوتر استہان میں پھٹی ہوئی دیوار کے پاس ہے، وہاں میں تمہیں ایک بالک کے روپ میں ملوں گا، یعنی بچے کے روپ میں ملوں گا۔ پرمیشور نے مجھے سنگ بنا کر بھیجا ہے، یعنی شیر بنا کر بھیجا ہے۔ کبھی کشت آ جائے تو میرا نام جپنا، میں مشکل کشائی کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ ہے کوئی جو مولا علی کے سوا مقدس جگہ پر دیوار کو چیر کر داخل ہوا ہو؟ ہے کوئی آدم سے لے کر آج تک خدا کا شیر کہلانے والا؟
भला मौला अली के अलावा कोई ऐसा मुश्किल कुशा है जिसने हर ज़माने में हर नबी की, हर वली की, हर पुकारने वाले की इमदाद और मुश्किल कुशाई की हो। एक दिन महात्मा गौतम सख्त मुश्किलात में आ गया। गौतम की रूहानी और विलायत की तालीम से खुद साख्ता और झूठे रबरों के नकाब हटने लगे तो उसकी सख्त मुखालफत हुई। गौतम पर जुल्म होना शुरू हुआ। ये इंतहाई जुल्म के घेरे में आकर के अब मौला अली मुश्किल कुशा को देखें कैसे मदद में पुकारता है। ये भी रिवायत इसी किताब में लिखी हुई है जिसका मैं पहले हवाला दे चुका हूँ। ये मौला अली को किस अंदाज से मुश्किलात के लिए, मदद के लिए पुकारता है। कहता है, अय अपने प्यारों के प्यारे, अय आलिया, अय सब पर गालब आने वाले, आ अपना जलवा दिखा, मेरी दस्तगीरी कर, अय परमात्मा के शेर, अय परमात्मा के संग, दुनिया की लूमड़ियाँ मुझे खाना चाहती हैं। तुझे उसकी कसम जिसका तू दस्त व बाजू है, तुझे उसकी कसम जिसकी शक्ति तेरे अंदर है, आ मेरी मुश्किल कुशाई कर, तेरा वादा है मैं मुश्किल पर पहुंचूंगा। अब इमदाद का वक्त है, आ जल्दी आ, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके अलावा आपको पता है गीता किसका पैगाम है? गीता किसने लिखा है? श्री कृष्ण जी महाराज का पैगाम है गीता। और ऊपर मौला अली ने जो खुतबा फरमाया, जो 8 किताबों का मैं आपको हवाला दे चुका हूँ, उसमें मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैं हिंदू में कृष्ण हूँ, यानी श्री कृष्ण हूँ। और गीता किसका लिखा हुआ है? किसी भी हिंदू से पूछो। गीता में 700 श्लोक हैं। जैसे हमारे कुरान पाक में आयतें होती हैं, सूरतें होती हैं, इसी तरह गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और 700 श्लोकों में 574 श्लोक श्री कृष्ण जी महाराज के हैं। मैंने गीता को बड़े गौर से पढ़ा है। इरफान का छलकता हुआ समंदर है गीता में। कभी भी हिंदू का जो पीर है या हिंदू की कोई मुक़द्दस किताब है उनको बुरा भला मत कहना, क्योंकि ये सारे मौला अली मुश्किल कुशा का पैगाम देते थे, ये सारे विलायत का पैगाम देते थे। बाकी रही बात बुतों की पूजा, ये हिंदुओं के मज़हब में जायज़ नहीं है। उनका मज़हब ही उनको रोकता है। पीछे वाले लोगों ने अपने बुज़ुर्गों के बुत बनाकर उनको पूजना शुरू किया है। बाकी नहीं तो सारे हिंदुओं के जो मुक़द्दस किताब हैं उनमें इरफान मिलता है। सारे जो हिंदुओं के पीर और वली गुज़रे हैं उन्होंने मौला अली मुश्किल कुशा की विलायत की, तज़किया नफ्स की और तौहीद की तालीम दी है। हिंदू के आप देखें कि हिंदू के एक यजुर्वेद में भगवान रामचंद्र का एक मुकालमा लिखा हुआ है। भगवान रामचंद्र के मुरीद ने उनसे पूछा कि भगवान रामचंद्र, आज तक कोई ईश्वर को मिला है? आज तक कोई ईश्वर को मिला है? भगवान रामचंद्र ने कहा कि आज तक तो ईश्वर तक कोई नहीं गया। देखें कि ईश्वर बड़े खुदा को कहते हैं। ये जितने भी हैं, राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, ये सारे उस ईश्वर का पैगाम देते हैं, ये वली हैं। कहा आज तक तो ईश्वर तक कोई भी नहीं गया। कहा भगवान आप गए हैं? कहा मैं भी नहीं गया हूँ। कहा भला ईश्वर तक पहुँचने की कितनी मंजिलें हैं? कहा 14 मंजिलें हैं। कहा क्या आप उन 14 मंजिलों तक गए हैं? कहा मैं नहीं गया। कहा भला और कोई गया है? कहा कोई नहीं गया। उसके मुरीद ने पूछा भगवान रामचंद्र क्या ईश्वर तक कोई जाएगा? उसने कहा हाँ, एक होगा जो मेरे बाद आएगा, वो ईश्वर तक जाएगा। एक ही रात में 14 मंजिलों को पार करके वो ईश्वर तक पहुंचेगा। कहा वो कौन होगा? कहा वो आखिरी वक्त में आएगा और वो निशानियां और मोजज़े लेके आएगा। कभी उसके आने से फारस का आतश कदा बुझेगा, कभी किसरा के महल के किंगरे गिरेंगे,
کبھی وہ چندرما یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا ہوگا، اور وہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ ایک راجکمار آئے گا جس کے کندھوں پر وزنی تلوار ہوگی، وہ سورج کو پلٹانے والا ہوگا، وہ سانپ کو چیرنے والا ہوگا، جو دھرتی کی سب سے پاک اور پوتر جگہ یعنی خانہ کعبہ میں آئے گا، اور وہ شہنشاہ جو ایک رات میں ایشور کو ملنے جائے گا، اس کا نام مہامد ہوگا۔ سنسکرت میں مہا کہتے ہیں بڑے کو، اور مد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اسی کو ہی عربی میں محمد کہتے ہیں۔ یہ تھا ہندو کے یجروید کا جو مکالمہ، جو بھگوان رام چندر کے ایک مرید کے سوال کے جواب میں جو بھگوان رام چندر نے جواب دیا، اس کا مکالمہ۔ تو ہندوؤں کی تاریخ بھری پڑی ہے مولا علی مشکل کشا کی ولایت سے۔ ہندو کے جتنے بھی پیر گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، یہ مولا علی کی ولایت کا درس دیتے تھے، یہ تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے تھے۔ بعد میں ان کے ماننے والوں نے، ان کے مریدوں نے ان کے بت بنا کر کے ان کو پوجنا شروع کیا ہے۔ آپ ہندو کی تاریخ کو پڑھیں، ہندو کے مذہب کو پڑھیں، ان کے مذہب میں بھی بتوں کی پوجا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی کسی ہندو کے کسی پیر کو، ہندو کی کسی مقدس کتاب کو برا نہ کہنا۔ یہ سب حقیقت کھل جائے گی جب ہمارے سرکار امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ میں نے خود پڑھا ہے ہندو کی تاریخ میں کہ وہ بھی سرکار زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، نام ان کے پاس مختلف ہیں۔ ہم کہتے ہیں مہدی آئے گا، وہ عیسائی کہتے ہیں کہ یوشا مسیح آئے گا، ہندو کہتے ہیں کہ شری کرشن آئے گا۔ مولا علی نے آگے کیا فرمایا اپنے خطبے میں کہ میں ہندو میں شری کرشن ہوں، نام مختلف ہیں دوستو، بات ایک ہی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یا علی مدد۔